اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر تھا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو کافروں کی طاقت، ان کا مکر اور ان کی تدبیریں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو مواقع بیان فرمائے ہیں، آج کے درس میں پہلا موقع بیان کیا جائے گا۔ ان دو مواقع میں سے ایک موقع تو غزوہ بدر کا موقع ہے اور دوسرا موقع غزوہ احد کا موقع ہے۔ آج کے درس میں غزوہ احد کا موقع بیان کیا جائے گا۔ غزوہ بدر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس وقت تمہارے اندر تقوی بدرجہ اتم موجود تھا، باوجود بے سر و سامانی کے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی تھی۔ تو دوسرا موقع جو ہے وہ غزوہ احد کا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی نافرمانی ہوئی تو اس کا نتیجہ پھر سب کو بھگتنا پڑا۔ ان آیات میں غزوہ احد کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو اس وقت مدینہ طیبہ سے تقریباً 2 یا 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بارے میں فرمایا تھا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ چونکہ یہ غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال 11 شوال ہفتے والے دن پہاڑ کے دامن میں پیش آیا تھا، اس واسطے اس غزوے کو غزوہ احد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور مقابلے میں کفار کی تعداد 3000 تھی۔ احد پہاڑ کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جس کو جبل رمات کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کا ایک دستہ جبل رمات پر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں مقرر فرمایا اور انہیں ارشاد فرمایا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے یہ ٹیلہ نہیں چھوڑنا، یہاں پہرا دینا ہے، نگرانی کرنی ہے، جب تک میرا حکم نہ آ جائے اس وقت تک تم اس ٹیلے سے نہیں اترو گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کافروں کو ہزیمت ہوئی تو وہ اپنے ہتھیار چھوڑ کر، کپڑے چھوڑ کر، جوتے چھوڑ کر، اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگے۔ جب میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو یہ 50 آدمی جو جبل رمات پر جن کا پہرا تھا، ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم بھی جا کر مال غنیمت اکٹھا کر لیں۔ امیر لشکر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے مورچہ نہیں چھوڑنا۔ دوسرے جذباتی کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، مگر مقصد یہ تھا کہ یہاں ہماری ضرورت پڑے گی۔ اب یہاں ہماری ضرورت کیا ہے؟ امیر لشکر کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ مورچہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ امیر لشکر اور تقریباً ان کے ساتھ 10 ساتھی وہ مورچے پر قائم رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جنگی امور کے بڑے ماہر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اہم مورچہ خالی ہو گیا ہے تو 200 آدمیوں کو لے کر انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا، پیچھے سے اس مورچے پر۔ تو جو حضرات مورچے پر تھے وہ بڑی بے جگری سے لڑے لیکن اکثر ان میں شہید ہو گئے۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ میں پیچھے سے آگے ہوں، تم آگے سے پلٹو۔ کافروں کی ہمت بڑھ گئی، وہ آگے سے واپس پلٹ آئے، جو بھاگتے ہوئے کافر تھے وہ واپس آ گئے۔ اب جب وہ واپس آئے تو افراتفری مچ گئی، گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، دھول اڑ رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کے ساتھ لڑ رہا ہے، کون کس کو مار رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہوا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ سید الشہداء کا لقب یہ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سید الشہداء کا لقب اور کسی کو نہیں ملا، یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ امتیوں میں علی الاطلاق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سید الشہداء ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں پیغمبروں کا مسئلہ الگ ہے، کیونکہ پیغمبر بھی شہید ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ کہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، تو جو پیغمبر شہید ہوئے ان کا درجہ سب سے بلند ہے، لیکن پیغمبروں کے بعد سید الشہداء صرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں لغوی طور پر اگر کسی کو کہہ دیا جائے تو ٹھیک ہے، مگر اصطلاحی طور پر سید الشہداء صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ تو ان آیات میں غزوہ احد کا ذکر ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تشریف لے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرماتے، آپ کے حجرے میں موجود تھے۔ غزوہ احد کے لیے جانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکل کر غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صبح کے وقت اپنے گھر سے۔ یہاں پر اہل سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے، وہاں سے احد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو ٹھکانے بتا رہے تھے، مقاعد للقتال لڑائی کی جگہوں کے۔ مقاعدہ یہ مقعد کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لڑائی کے ٹھکانے کی جگہیں یا لڑائی کے ٹھکانے۔ جس طرح فوج کا کمانڈر فوجیوں کو لڑائی کے مورچے بتاتا ہے کہ یہاں یہ مورچہ ہے، یہ مورچہ ہے، یہاں رہنا ہے، یہاں رہنا ہے، یہاں رہنا ہے، تو نے یہاں کھڑا ہونا ہے، فلاں اس جگہ کھڑا ہونا ہے، فلاں اس جگہ کھڑا ہونا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مورچے بتا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ غزوہ احد کے لیے جب مسلمان مدینہ طیبہ سے چلے تھے تو مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، 300 ان میں منافقین تھے۔ جب احد کے مقام پر پہنچے تو ابھی تک کافر آئے نہیں تھے، تو وہ ایک فارسی کا ایک مقولہ ہے نا، خوئے بدرا بہانہ بسیار، من حرامی ہو تو بڑے بہانے کرتا ہے۔ منافق کہنے لگے کہ کس کے ساتھ لڑنا ہے، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، بس یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ جب یہ واپس جا رہے تھے تو ان کو دیکھ کر 2 مخلص گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو مسجد قبلتین کے پاس رہتے تھے، انہوں نے بھی جانے کا ارادہ کیا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی واپس جائیں، لیکن چونکہ وہ مخلص مومن تھے، ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے نہیں دیا۔ اب وہ خود سوچنے لگے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا رہے، حضرت ابوبکر صدیق نہیں جا رہے، حضرت عمر فاروق نہیں جا رہے، تو پھر ہم اگر وہ لوگ واپس نہیں جا رہے تو پھر ہم کیوں جائیں، ہم نے بھی نہیں جانا۔ تو اسی کا ذکر اگلی آیت میں فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم اور جب ارادہ کیا تم میں سے 2 گروہوں نے ان تفشلا یہ کہ وہ بزدلی دکھائیں اور میدان چھوڑ دیں، واللہ ولیہما اللہ تعالیٰ ان دونوں کا آقا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے اور اخلاص کی برکت سے ان کو مضبوط کر دیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ تعالیٰ پر ہی بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ اب اس سے اگلی آیات میں غزوہ بدر کے متعلق ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔